کی جو میں آخری ثم لترونھا عین الیقین، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس نقشے کے متعلق بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں جب تم یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے سب پتہ چل جائے گا۔ آج معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر جب کہا جاتا ہے تو تسلیم کرنے کے لیے، ماننے کے لیے ہم تیار نہیں، بے باک ہو چکے ہیں، باغی بن گئے۔ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا جب تم یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، یہاں پہ جو اہم بات میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بندو تم سے اللہ اپنی نعمتوں کا سوال کریں گے۔ لوگوں تم سے پھر اللہ قیامت کے دن جو اللہ نے نعمتیں آپ کو دی ہیں، مجھے دی ہیں، پھر اللہ فرمایا میں قیامت کے دن سوال کروں گا، میں پوچھوں گا ان نعمتوں کے متعلق۔ تو نعمتیں اللہ کی کتنی ہیں؟ نبی اللہ کے قرآن کے اندر خود ہی فرما رہے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز تم گن سکتے ہو مگر اللہ کی نعمتیں نہیں گن سکتے۔ ہم ان کا محاسبہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کائنات کی بادشاہی، اس کے اندر جو نعمتوں بھرا جہان ہے میرے اللہ نے بنایا ہے۔ انسان کو ایک قطرے سے پیدا کیا، پھر بچپن، پھر ماں کی چھاتی سے دو دودھ کی نہریں چلائیں، پھر اسے ناک کان آنکھ دیے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے احسن بنایا، یہ ناک پیچھے لگا دیتا تو پھر کیا چہرہ بنتا، یا ایک کان کہیں اور لگا دیتا تو کیا بنتا، میرے اللہ نے صحیح بنایا۔ پھر انسان کے لیے اس فرش کو، زمین کو فرش بنایا، آسمان کو بغیر ستونوں سے تیرے لیے چھت بنایا، پھر انزل من السماء ماء، پھر آسمان پہ تیرے لیے بادل لے کے آتا ہے، پھر اس سے بارشیں برساتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ پیچھے گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ سموگ کی وجہ سے عارضی طور پہ بارش برسائی جائے گی۔ ایک دن بارش برسانے کے لیے، جس کے لیے اللہ کا بادل کا ساتھ ہونا بھی ضروری تھا، صرف لاہور پہ بارش پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے خرچے کے بعد بارش ہونی تھی۔ میرا اللہ انزل من السماء ماء، میرا اللہ جب بارشیں برساتا ہے وہ کوڑیوں پہ بھی، روریوں پہ بھی، نالیوں پہ بھی، دریاؤں پہ بھی، صحراؤں پہ بھی، خشکی میں بھی، تری میں بھی، ہر جگہ برسا دیتا ہے۔ اس کی رحمت کا اندازہ نہیں ہے۔ انزل من السماء ماء، تیرے لیے زمین آسمان سے بارش برساتا ہے، پھر اس سے زمین سے تیرے لیے رب کریم نے فرمایا انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر تیرے لیے رزق نکالتا ہے، پھل پھول نکالتا ہے، بہاریں لاتا ہے۔ دیکھو تو صحیح گلستان کے اندر کس کس رنگ کے اللہ نے پھول کھلا دیے، کس کس رنگ کی اللہ نے کلیاں چٹکا دی، کس کس رنگ کے اللہ نے پھل بنا دیے۔ میرے بھائیو، اللہ نے پھول، کسی کو لال رنگ ہے، سفید ہے، سیاہ ہے، کلیاں ہیں، دن کا راجہ ہے، رات کی رانی ہے، یہ چمبا ہے، رنگ رنگ کے پھول ہیں، رنگ رنگ کے پھل ہیں۔ ایک انار پہ ہی آ جاؤ، سرخ رنگ کا انار ہے، اس کے اوپر اللہ نے دانے لگائے، دانے کے اوپر کپڑا پہنایا، اس کے اوپر کور لگایا، اتار کے تو کور دیکھو نا، جب انار کے دانے نکال کے دیکھو کس نے تہ بہ تہ لگا دیے، جب دانے ٹوٹ جائیں لگا کے دکھاؤ، کوئی دنیا کی طاقت لگا نہیں سکتی۔ یہ میرے اللہ کی نعمتیں ہیں، مشرق بنائی ہے، مغرب بنائی ہے، شمال بنائی ہے، جنوب بنائی ہے، یہ سورج چلایا، چاند چلایا۔ میرے بھائیو، ہر گھر بل سے پریشان ہے، ہماری لائٹیں بند کر دو، او لائٹیں پنکھے بند کر دو، بجلی کا بل آ جائے گا۔ میرے اللہ نے تیرے لیے سورج چلایا، کہاں مشرق سے روشنی دیتا ہوا، کہاں مغرب میں 7 بر اعظم کو روشن کرتا ہے، جہاں ضرورت ہے وہاں بھی نہیں، وہاں بھی روشنی، جہاں ضرورت نہیں وہ جنگلوں کے اندر بھی روشنی دیتا ہے، وہ دریاؤں کو بھی، وہ صحراؤں کو بھی، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بھی، پہاڑوں کے آغوش کے اندر بھی وہ روشنائیاں دیتا ہے۔ کبھی اس کا بل آپ نے دیا؟ تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمارے بلب خراب ہو جاتے ہیں، ہماری لائٹس خراب ہو جاتی ہیں، جس دن سے اللہ نے سورج چلایا نہ آج تک اس کی روشنی مدھم ہوئی، نہ اس نے کبھی چھٹی کی، نہ اس کا کبھی معاملہ خراب ہوا۔ یہ اللہ ہی کی نعمتیں ہیں۔ اور میرے بھائیو، یہ دیکھو تو صحیح، ایک کالی بھینس ہے، سب چارہ کھا رہی ہے، ادھر سے گوبر والا معاملہ ہے، اس کے تھنوں سے، کالے تھنوں سے میرا اللہ سفید دودھ نکال رہے ہیں۔ اور مزے کی بات میرے بھائیو، دودھ نکال لیا ایک بچے نے، پوری دنیا مل کے اس کے تھنوں کے اندر دوبارہ دودھ واپس نہیں پہنچا سکتی۔ کہاں سے دودھ آ رہا ہے؟ کہاں سے یہ نظام بن رہا ہے؟
میرے بھائی یہ انسان اپنے اوپر جو نعمتیں اللہ نے لگائی ہیں یہی لازوال، یہی ایسی قیمتی بنا دی ہیں جس کا ہم اگر یقیناً اندازہ بھی نہیں۔ ایک اللہ والے سلسلہ نقش بندیاں کے ایک بزرگ ہیں، وہ واقعہ سنا رہے ہیں، وہ شیخ الحدیث ہے، کہنے لگے ایک دفعہ کی بات ہے، میں بیٹھا مسجد کے اندر درس ہو رہا ہے، قرآن کا درس ہو رہا ہے، اتنے میں ایک نوجوان آیا، نوجوان نے آ کے جی میرے نزدیک آ گیا کہ کہنے لگا حضرت دعا کرنا۔ تو اکثر ہمارے حالات ایسے ہیں کہ نوجوانوں کے ذہن کے اندر سب سے بڑی تمنا یہی ہوتی ہے جی میری شادی ہو جائے۔ تو کہنے لگے میرے ذہن کے اندر بھی بات ہے یہ نوجوان شادی کے لیے کہے گا۔ میں نے نوجوان سے پوچھا بیٹا اے نوجوان کس چیز کی دعا کروانی ہے؟ فرمایا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا حضرت آنسو اس لیے آئے ہیں کہ میری آنکھیں ہی نہیں ہیں، جس ماں نے مجھے جنم دیا، جس باپ نے مجھے محنت سے پالا ہے، رب ذوالجلال کی قسم میں نے ان کا بھی چہرہ نہیں دیکھا۔ بھائی ان سے پوچھو جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں، ان نبینے کے ذہن میں تخیل ہی نہیں ہے جہان کیسا ہے، یہ سورج کیسا ہے، یہ خوبصورتی کیسی ہے، یہ بہاریں کیسی ہے، پھول کیسے کھلتا ہے، کلی کیسے چٹکتی ہے، پرندہ کیسے اڑتا ہے، اس کے ذہن میں تخیل ہی نہیں، کیونکہ اس کی آنکھیں ہی نہیں۔ میں اپنی ماں کو نہیں دیکھا، میں نے اپنے شفیق باپ کا چہرہ نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات کی اندازہ ہو گیا کہ اللہ یہ آنکھیں اتنی بڑی نعمت ہے، جن کے پاس زبان نہیں، وہ ان کو الفاظ کہنے کے، پیار جتانے کے، کوئی چیز کی ڈیمانڈ کرنے کے جذبات ہیں مگر کہہ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا۔ بھائیو ایک اللہ والے کہتے ہیں نا جی کہ انہیں کبھی جوتے نہیں ملے، کپڑے پورے نہیں ملے، ناراض ہو گئے، پھر کیا ناراض ہو گئے، پھر اللہ سے شکوہ کر کے پھر نماز کا ٹائم ہوا، جو اپنا ہوتا ہے کبھی روٹ کے جاتا نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں نماز کا ٹائم ہوا، مسجد میں آئے تو وہاں پہ ایک بھیکاری بیٹھا، اس کی دونوں ٹانگیں ہیں نہیں، سجدے میں گر گیا، اللہ تیرا شکر ہے میرے ٹانگیں تو ہیں نا۔ بھائی یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہاں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، میں سوال کروں گا ان نعمتوں سے، ان نعمتوں کے متعلق سوال کروں گا۔ دیکھو جا کے ہاسپٹلوں کے اندر کسی کا اگر جگر خراب ہو جائے نا، ایک جگر کا ٹکڑا پیوند کاری کرتے ہیں، کئی کروڑ روپے لگتے ہیں۔ وہ بھی اگر کوئی انسان جگر اپنا ٹکڑا ٹھیک دے، جگر کا پیس وہ پیوند کاری ہوتی ہے تو کروڑوں روپیہ لگتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ اللہ نے ہمیں فری میں دے دی۔ یہ دل کے سٹڈ پڑتے ہیں، دل کا بائی پاس ہوتا ہے، میرے اللہ نے تو پورا دل ہی فری دے دیا۔ اگر دل کا بائی پاس کروانے پہ لاکھوں روپے لگتے انسان بیکار بھی ہو جاتا ہے، میرے اللہ نے یہ سب کچھ فری میں دے دیا ہے۔ آخر کے اندر جو بات ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، میرے بھائیوں یہ مذاق کی بات نہیں ہے جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ میرے نوجوانوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، امام ترمذی نے یہ حدیث ترمذی کے اندر نقل کی، باقی احادیث کے اندر بھی نقل ہے، علماء سے بھی آپ نے سنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ کل قیامت کے دن حساب کریں گے، یہ باتیں ساری اللہ نے کیا کہا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین۔ لوگوں مذاق نہیں، تم جان لوگے، ایسے جان لوگے، یقین کی آنکھ سے بھی دیکھو گے کہ اللہ رب کریم نے حشر کا میدان برپا کیا ہوگا، تیرا رب ہوگا، فرشتے لائن سے ہوں گی، جنت ہوگی، جہنم ہوگی، پل صراط ہوگی، مذاق نہیں ہے۔ یہ سورت پڑھ لینا، اس کا ترجمہ لفاظ پہ غور کر لینا، علم الیقین، آنکھ سے اللہ تجھے دکھا کے پھر حساب کرے گا، تجھے آنکھوں سے دکھائے گا کہ یہ بھی میں نے کہا تھا جہان ہوگا، یہ جنت اور جنت کے فیصلے، جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ نبی اکرم نے فرمایا 5 سوال کرے گا اللہ ہر ایک بندے سے، الا فرادا، ایک بندے سے۔ نبی اکرم نے فرمایا جب تک اللہ 5 سوال ہر بندے سے نہ کر لیں گے، وہ ایک قدم بھی اٹھا کے اللہ سے دوسری سائڈ پہ نہیں جائے گا، ادھر پیر اٹھ نہ سکیں گے، اللہ کے سامنے جم کے کھڑا ہو جائے گا۔ 5 سوال میرے بھائیوں، یہ 5 سوال نوجوانوں، بیٹیوں، ماؤں، بہنوں، یہ 5 سوال یاد کر لو،
اور یہ سوال کی جواب کی تیاری ہم نے کرنی۔ میرے نبی نے فرمایا عزت و جلال کی قسم اللہ 5 سوال کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 5 سوالوں کے علاوہ کوئی آدمی اپنا ایک قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ وہ 5 سوال میرے بھائیوں کیا ہو گئے؟ سب سے پہلا سوال اللہ پوچھے گا زندگی دی کہاں گزار کے آیا؟ زندگی ملی کہاں لگا کے آیا؟ کہاں گزاری؟ کس طرح گزاری؟ عیاشی میں گزار دی؟ ذمہ داری میں گزار دی؟ کیا مجھے بھی یاد کیا؟ زندگی دی کہاں گزار کے آیا؟ پہلا سوال ہوگا۔ زندگی ہمیں سب کو ملی ہے، سب نے جواب دینا ہے۔ کیا دینا ہے آپ نے سوچ لینا۔ اگلی بات، نوجوان بیٹو اپنی عیاشیوں میں زندگی جوانی برباد نہ کرو۔ یہ آپ کی جوانی بڑی قیمتی جوانی ہے بچوں، یہ آپ کی جوانی، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ پوچھیں گے جوانی دی اور جوانی کے وہ دن جو ہیں، جوانی کی وہ طاقت جو ہے کہاں لگا کے آیا؟ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال جو ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پوچھیں گے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ بھائیو ہم 1 من گندم 1 ایکڑ میں ڈالتے ہیں اور ہم کہتے ہیں 60 من گندم ہونی چاہیے۔ 1 من دے کے 60 من لینا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں 60 من کم از کم گندم ہونی چاہیے، لیتے 60 من ہیں اور جب اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو دینے پائیا بھی نہیں۔ عشر دیتے ہوئے ہماری جان نکلتی ہے۔ اللہ سے تو 1 ایکڑ میں 1 من دانے ڈال کے 50 من لے لیے، جب اللہ کے راستے میں 20واں حصہ بھی دینا پڑتا ہے ہماری جان نکلتی ہے۔ اللہ نے فرمایا میں سوال کروں گا رزق کہاں سے کمایا؟ اب تو ہم کہہ رہے ہیں آج کل یہ عجیب معاملہ، بیٹیاں ناچ ناچ کی کوشش کر رہی ہیں کہ ہم فیمس ہو جائیں، ہمیں یوٹیوب سے پیسے آنے لگ جائیں۔ بیٹے ناچ ناچ کے اپنے آپ کو پیسہ کمانے کے چکر میں لگے ہوئے۔ نہیں، اللہ نے فرمایا میں پوچھوں گا رزق کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سوال ہوں گے۔ اور 5واں سوال جو ہوگا بھائیو، اب وہ جہالیت والی بات ختم ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، مولانا کو پتہ تھا، باجی بزرگوں کو پتہ تھا، سانو تو پتہ ہی نہیں لگ گیا۔ یہ بات ختم ہے۔ آج ہر کی دہلیز پہ علم پڑا ہے، ہر آدمی کی جیب کے اندر علم ہے، ہر آدمی کے نالج کے اندر علم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5واں سوال جو اللہ فرمائیں گے اس کے بغیر بھی ایک قدم آگے نہیں اٹھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5واں سوال یہ ہوگا کہ علم تو نے جو سیکھا ہے اس پہ کتنا عمل کیا، کتنا عمل کیا؟ میرے بھائیو ہمیں پتہ ہے نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں پتہ ہے شراب نہیں پینی چاہیے، ہمیں پتہ ہے سود نہیں کھانا چاہیے، ہمیں پتہ ہے زنا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں پتہ ہے یہ کسی کا حق ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گناہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تیرا دل گواہی دے دے گا۔ نیکی کیا ہے؟ وہ تیرا دل تجھے بتا دے گا۔ ضمیر تجھے جھنجھوڑ کے بتاتا یہ حق تیرا نہیں ہے، تیرے بھائی کا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علم جتنا سیکھا اس پہ کتنا عمل کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ کہ لوگوں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ لوگوں کو جگانا، دوسروں کی عزت پہ، دوسرے کی بیٹیوں پہ، دوسرے کے نوجوانوں پہ انگلیاں میں بھی اٹھا رہا ہوں، لوگ بھی اٹھا رہے ہیں، معاملہ اپنا ہے، اپنا ہے۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب فلا تعقلون۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔